کہ کس حد تک جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا اور ایران پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے لمحہ فکریہ، ایران میں کوئی سنی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. مذاق اور جھوٹ کی تو ایک حل ہوتی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ لگی لپٹی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں صاف سفید جھوٹ. جبکہ 3 یہودی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں. ایران کے دارالحکومت تہران میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، جبکہ اسی شہر میں 25 گرجا گھر، 16 مندر، 6 گردوارے اور 20 آتش کدے موجود ہیں. اسکول اور کالج میں ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا جن کے نام یہ ہے کیا؟ ابو بکر، عثمان، عائشہ، حفصہ. اب یہاں پر ان کی دشمنی کا اندازہ آپ لگائیں. کیا یہ ہے ایرانی انقلاب جس کی مثال ہمارے لوگ بڑے فخر سے دیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اہل سنت میں بھی بڑے فخر سے ایران کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہی ایران ہے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں؟ اب میں چاہوں گا کہ ناظرین تھوڑا سا اس تحریر کو دیکھنے کے بعد حقیقت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت کے لیے پاور پوائنٹ پر میں نے چند حقائق رکھے. میں گزارش کروں گا تمام ان لوگوں سے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ جھوٹ پر غالب آئے اور چاہتے ہیں کہ سچائی عام ہو اور جھوٹ کا منہ کالا ہو، تو ضرور اس حقیقت کو جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں عام لوگوں تک پہنچائیے، ذمہ داری سمجھ کر پہنچائیے. اور اگر ایک آدمی 100 افراد کو بھی آگے فارورڈ کرے، اس کی کلپ بنائیے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، مختلف جو سوشل میڈیا کے وسائل ہیں اس کے ذریعے سے، تو یقیناً آپ کو سچ پھیلانے کا ثواب ملے گا اس جھوٹ کے مقابل میں کہ جو سراپا جھوٹ بتایا گیا ہے. کیا انہوں نے ابتدا میں کہا جناب کہ ایک بھی سنی پارلیمنٹ ممبر نہیں بن سکتا. اب آئیے حقیقت کی طرف. میں نے ایک جائزہ لیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے. آپ اگر دیکھیں نا اس کو تو آپ یوں سمجھے کہ سنی مسلمز ان ایران ورسس شیعہ مسلمز ان حجاز سعودی عربیہ. تھوڑا دونوں کا موازنہ کر لیتے نا کہ سنی مسلمز کی کیا پوزیشن ہے ایران میں جہاں پر اکثریت شیعوں کی ہے، اور جو شیعہ مسلمز ہیں وہ سعودی عرب میں ان کی کیا پوزیشن ہے. یہ اصل ہمارا مقصد ہے. اس کو غور سے دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ہے. جناب پہلی بات تو یہ کہ پاپولیشن آف سنی مسلمز ان ایران 7% سے لے کے 9% ہے. فرام 7% to 9%. کتنا ریشو ہے جناب؟ بہت کم ہے، 10% سے بھی کم ہے. جبکہ پاپولیشن آف شیعہ مسلم ان سعودی عربیہ 15% to 20%. اب آپ اندازہ لگا لیں. اب جو 9% میکسیمم جو ہے ان کو کیا کیا مل رہا ہے ایران میں، اس کو دیکھیں. سراپا جھوٹ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے، ایران کے اندر سنیوں کو جو ہے نا کوئی ایک نائب وہ نہیں بن سکتا. میں بتاؤں گا اس کو. سنی مسلمز have equal rights in Iran as they are recognized as Muslims. Shia Muslims have no basic rights in Arabia, Saudi Arabia, as they are believed to be non-Muslims. یہاں سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. شیعہ مکتب فکر کی سوچ عقیدے کے لحاظ سے، یہ سیاسی کی بات نہیں کرو، عقیدے کے لحاظ سے بھی، یعنی عام شہری جو ایران کا شیعہ ہونے کے ناطے وہ جانتا ہے کہ ان کی تعلیمات کی روح سے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اس کے رائٹس میرے رائٹس کے برابر ہیں. ایکول رائٹس کا عقیدہ ہے باقاعدہ. ہم کسی کو بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے نبی مکرم کو اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہمارا عقیدتی فریضہ ہے کہ ہم ایسے کلمہ گو کو مسلمان مانیں. تو اس لحاظ سے اہل سنت کو ایکول رائٹس ایران میں مل رہے ہیں، جبکہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 سے 9% ہے. جبکہ سعودی عرب میں کیوں نہیں شیعہ 20% تک ہونے کے باوجود انہیں رائٹس ملتے؟ اس لیے کہ سعودی جو سوچ ہے نا، سلفی سوچ، اس لحاظ سے تو ان کو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ مشرک ہیں، شیعہ جو ہے نان مسلم ہیں. اب جب سوچ ہی یہ ہو تو رائٹس کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہاں ایکول رائٹس ایران میں اس لیے مل رہے ہیں کہ ان کو مسلمان مان کر کے برابر سمجھا جا رہا ہے. یہاں مسلمان ہی نہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، تو پھر رائٹس ان کو کیا ملنے والے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آئیے آپ جو سراپا جھوٹ اس نے بتایا کہ ایک بھی پارلیمنٹ نہیں. 18
اہل سنت کے ایم پیز ہیں ایرانین پارلیمنٹ. یہ ایک حقیقت ہے. آپ جائیں گوگل سے سرچ کریں کتنے ایم پیز ہیں جناب اہل سنت کے پارلیمنٹ میں. 3 یہودی ہیں. تو یہ بھی ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران اس حقیقی اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ جس میں ہر ایک کو گنجائش ہے جینے کی, ہر ایک کو اجازت ہے جینے کی. کس نے کہا ہے کہ تم مسلمان اسلامی حکومت قائم کرو تو ہر ایک کا ناطقہ بند کر دو, ہر ایک کو تم ذلیل کر دو؟ کس نے کہا؟ ہر انسان کو. مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے باری اشتر کو لیٹر میں لکھا کہ تم جا رہے ہو گورنر بن کر, کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے مقابلے میں جو آئے گا یا تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہوگا یا پھر انسانیت میں تمہارے برابر ہوگا. تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے رائٹس کو اس کے کسی مذہب کی وجہ سے چھین لو. حقوق کو پامال کرو. اجازت. ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں. یہاں ذرا دیکھیے کہ یہاں پر 3 سے زیادہ یہودی ایم پی نہیں بن سکتے. یہ ان کو ریزرو سیٹس دیے گئے ہیں, جبکہ اہل سنت کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے. جتنا چاہیں اہل سنت کے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں, قوم کی خدمت کریں, لوگوں سے ووٹ لے کر کے پارلیمنٹ میں جائیں. کوئی محدودیت نہیں. جیسے کوئی شیعہ ووٹ لے کر کے ایم پی بن سکتا ہے, اہل سنت بھی ویسے ہی بن سکتے ہیں. جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو انقلاب اسلامی کے بعد پہلی پارلیمنٹ جو ہے اس میں تو 18 اہل سنت کے لوگوں نے ووٹ لیے. اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو شیعوں نے ووٹ دیا اور اپنے ان کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. تو یہاں کوئی محدودیت نہیں ہے. ایران میں پارلیمنٹ ممبر ہر سنی بن سکتا ہے, جتنی تعداد میں بن سکتا ہو الیکشن میں جیت کر کے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بن سکتا ہے. اس ایک بہت بڑی حقیقت کو کس طرح سے چھپایا گیا کہ ایک بھی اہل سنت کا پارلیمنٹ میں ممبر بن نہیں سکتا. ابھی موجود ہے 18. میں ان کے نام, ان کی تصویر, ان کی سارا شجرہ ان کو دکھا سکتا ہوں. میرے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن میں صرف آج مختصر جواب دینے کے لیے 3 ریپرزنٹیٹیوز ہیں اہل سنت کے علماء کے اس اسمبلی میں, کہ جس اسمبلی کا کام ہی ہے رہبر کا انتخاب کرنا. اب اندازہ لگائیے ایران میں جو سپریم لیڈر اس وقت آیت اللہ عثمان خامنئی ہے حفظہ اللہ, ان کو مجتہدین اور علماء چنتے ہیں. ان علماء میں اہل سنت کے 3 علماء کی نمائندگی ہے. جو رہبر کو, پورے ملک کو جو چلاتا ہے, اس کو چننے میں یہ ہے. آپ کہتے ہیں ان کے حقوق نہیں ہے, آپ ذرا جا کے پتہ کریں تو آپ کو ذرا ہوش آئے نا. اچھا آگے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. ایران کے اندر خاص کر جہاں پر اہل سنت کے لوگ زیادہ رہتے ہیں, بلوچستان, سیستان و بلوچستان, زاہدان اور اس کے اطراف کے علاقے کے 500 سے زیادہ مدرسے ہیں اہل سنت کے. 500 سے زیادہ. تعداد کتنی ہے جناب؟ میں نے بتایا نا کہ 7 سے 9% آبادی ٹوٹل ایران کے اندر. اس کے باوجود 500 سے زیادہ ان کے مدرسے ہیں. 100 سے زیادہ اہل سنت نے اپنی خاص مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. 100 سے زیادہ. کیا اس نے لکھا ہے کہ تہران میں ایک بھی مسجد نہیں, جبکہ گرجا گھر ہیں فلاں ہیں. جناب وہ بھی ہیں کیونکہ ان کو بھی آزادی دی گئی ہے. اقلیت کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اسلام ہے, کمپریہنسو نظام ہے جس میں اقلیت کو بھی حق دو جینے کا, ایز لانگ ایز وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے, آپ کی حکومت کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے, آپ کے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہر ایک کو جینے کا حق حاصل ہے. مولا علی نے تو خوارج کے لیے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں پریشان نہ کرے اور مزاحمت ایجاد نہ کرے تو ان کو بھی جینے کا حق حاصل ہے. میں ان کو بھی اپنے عقیدے کے مطابق جینے کا حق دیتا ہوں. لیکن انہوں نے جب مارنا شروع کر دیا, گلے کاٹنا شروع کر دیا, جیسے ابھی کر رہے ہیں, تو پھر ان کا جو ہے میرے مولا نے باقاعدہ نوٹس لیا. آگے بڑھیے. بہت سارے سینٹرز اہل سنت کے موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کے مقابل میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں. Shia Muslims have no voice in any governmental institutes in Saudi Arabia. 20% آبادی ہے, لیکن اہل تشیع کے لیے کوئی بھی حکومتی کسی بھی ادارے میں گنجائش نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. And have only few mosques and madrasa for them. وہ بھی ان کے خاص علاقوں میں انہوں نے جو کیا, بڑی مشکل سے ان کو اجازت دیا. باقی ان کے لیے کوئی بھی حکومتی سطح پر کہیں پر کوئی بھی عہدہ نہیں ہے. آگے چلیے. Sunni Muslims are always welcomed in Iranian army and serving their nation in significant numbers.
اہل سنت کے بہت سارے نوجوان ایران کی آرمی کا حصہ ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سارے کمانڈرز تک ہیں، اور جنگ کے دوران عراق ایران کی جنگ میں بہت سارے اہل سنت کے لوگوں نے شہادتیں بھی دی ہیں، اور آج بھی پولیس میں اور فوج میں آپ سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کے نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایران میں کہیں کوئی فرق نہیں رکھا، جبکہ شیعہ مسلمز کین ناٹ جوائن دا سعودی آرمی ایٹ آل۔ ایک بھی فوجی بننا چاہتا ہے شیعہ اگر ہے تو وہ بن نہیں سکتا ہے سعودی عرب میں۔ یہ لوگ ایران پر کیچڑ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہوش کے نہ کھولیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نو اسلامک سیکٹ مینشنڈ ان نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان ایران، بہت عمدہ اور اہم بات، جبکہ شیعہ مسلمز مسٹ ڈکلیئر دیئر سیکٹ فار اینی امپلائمنٹ۔ اب ذرا غور کریں اس پر میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اگر ایران کی کسی بھی شناختی کارڈ کو دیکھیں تو وہاں آپ کا نام ہوگا، آپ کا مذہب وہاں پر نہیں لکھا ہوگا، تاکہ آپ کو کسی بھی جگہ پر مذہب کی بنیاد پر کوئی سوتیلا سلوک نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی تعصبانہ برتاؤ نہ کرے۔ اہل سنت کے لیے بھی یہی ہے، اہل تشیع کے لیے بھی ہے، نام ہے، نام کے حساب سے وہ بھی جاتے ہیں اور کہیں کوئی آئیڈینٹی کارڈ میں نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ مسلمز جو 20% کی آبادی ہے سعودی عرب میں، وہ کہیں امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ کس مسلک کے ہیں۔ یہ ان کی ڈسکریمنیشن واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آگے آئیے۔ سنی مسلمز انجوائے دا نیشنل یونٹی ود دیئر شیعہ بردرز اینڈ سسٹرز ان ایران۔ ایران میں شیعہ سنی اتحاد کی ایک بہت خوبصورت فضا قائم کی گئی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ جبکہ شیعہ مسلمز فیس دا ہارش ڈسکریمنیشن ایوری سنگل ڈے ان سعودی عربیہ۔ سعودی عرب میں کیا ہر دن آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، سوتیلا سلوک، وہ واضح ہے، اس وقت دنیا نے اس کو دیکھ بھی لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ There is no restriction for Sunni Muslims to build a mosque in Tehran or any city of Iran۔ تہران ہو یا کسی بھی شہر میں، ابھی مثلا زائدان میں چلے جائیں، بڑی بڑی مسجدیں اہل سنت کی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، ایران نے کہیں ان کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہے۔ تہران میں بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں کون بنائے گا جبکہ تہران میں اہل سنت کی ایک جگہ پر کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ تہران بڑا شہر ہے، لیکن اہل سنت ایک جگہ پر ان کا کوئی محلہ ہو، ان کا کوئی ایریا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے زیادہ تر بلوچستان اور سیستان و بلوچستان یا اس طرف جو ہے خراسان کے اس علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں تو ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اور بنانا چاہیں اور اگر بنانے کی اجازت نہ دیں تو پھر آپ بات کریں۔ تو یہ جھوٹ بات کرنا کہ چونکہ وہاں نہیں ہے، اب نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوئی ہے نہیں۔ اب مثلا کربلا میں تو ایک بھی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ کربلا کے لوگ اہل سنت کے لوگوں کو بنانے نہیں دے رہے، وہاں ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر وہی نا کہ کسی نے کہا کہ نماز جنازہ میں اگر تم سجدے میں کانٹا چوب جائے تو کس ہاتھ سے نکالو گے؟ تو اس نے کہا بابا سجدہ ہے ہی نہیں تو پھر کانٹا چوبے گا کیسے؟ تو جب اہل سنت وہاں ہے ہی نہیں تو وہاں مسجد کیسے بنے گی؟ یہ لوگ مغالطے میں بہت ماہر ہیں نا۔ جبکہ شیعہ مسلمز cannot have their own mosque or حسینیہ in any city of سعودی عربیہ۔ سعودی عرب میں شیعوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حسینیہ بنا لیں، ایک امام بارگاہ بنا لیں یا مسجد بنا لیں، وہاں پر بڑی سخت پابندیاں ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، یہ بھی بہت قابل غور بات ہے، انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کے اب تک the supreme leader and the president of Iran visit Sunni dominated cities and towns to hear and solve their problems. So far, no king or minister visited to Shia dominated areas in Saudi Arabia. بہت غور طلب بات ہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کے اب تک رہبر سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے اسپیکر اور وزیر اہل سنت کے علاقوں میں جاتے بھی ہیں، ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کے مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں، اور وہ آزادی کے ساتھ ان کے درمیان جا کے بیٹھتے ہیں عام لوگوں کے۔ جبکہ شیعہ علاقوں میں سعودی عرب کے نہ کنگ آج تک گیا ہے، نہ کوئی منسٹر آج تک وہاں وزٹ کرنے گیا، دیکھنے کے لیے کم از کم چلے جاؤ، گئے نہیں ہیں۔ یہاں اس حد تک تعصب بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں اس حد تک اہل سنت کو سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ایران کو بدنام کرنے پر جو
یہ جو صہیونی نواز تنظیمیں ہیں، تکفیری گروپ ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. لہٰذا جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا جب وہ جھوٹ کے لیے میڈیا کو استعمال کرے تو آپ سچ کے لیے میڈیا کو استعمال کریں. اس کی کلپ بنائیں اور یہ ساری جگہ پر پہنچائیں. دنیا کو اگر یہ جو بیوقوف جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹ بول کے بیوقوف بناتے ہیں، تو آپ سچ بنا کے انہیں عقل مند بنا دیجیے. صحیح. ابھی تقریباً 3-4 منٹ ہے ناظرین. پہلا حصہ اس کے